نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ پروردگار نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عبادت فرض کرتا ہے تو یہ حکمی علم میں فرض ہوتی ہے۔ جب تک کوئی عبادت کرنے کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، جو کہ فرضی علم ہوتا ہے، حکمی علم ہوتا ہے، وہ اللہ پروردگار کے فرض کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی ضروری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے وہ حکمی علم میں حکمی عبادت بجا لانا ہے۔ یہ ارکان بھی ہیں اور یہ اعتقادات کی تعلیم بھی ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان میں اعتقادات اور ارکان کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ پروردگار کی عبادت جانتا ہے اور عبادت کی ادائیگی جانتا ہے۔ اس کے بعد عبادت میں دو چیزیں ہیں۔ جب کوئی ان دو چیزوں کو جانتا مانتا ہے تو وہ حقیقی علم جو کہ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کا علم ہے اس کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ پروردگار کی عبادت سے انکار کر دیتا ہے یا حکمی علم کے حصول کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بندہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وصال کے قابل نہیں ہوتا۔ وصال سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی علم جو اللہ کی ذات، صفات، افعال کا علم ہے اسے پانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے حکمی علم میں دو چیزیں ہیں، ایک عبادت کا علم ہے اور ایک عبادت میں اللہ پروردگار کی طرف دھیان کرنے کا علم ہے۔ اگر عبادت میں بندہ بھول جاتا ہے، حکمی علم سے غفلت ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ جیسا کہ فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کیے، اب روزہ کوئی رکھے ہوئے روزے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، روزہ عبادت ہے نا، روزے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ بھول گیا ہے نا۔ جیسے ہی اس کا روزے کی طرف دھیان واپس آ جاتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اللہ پروردگار کے حکمی علم میں اسے پتہ ہوتا ہے اس کا نام بھول ہے۔ جب کوئی بھول جاتا ہے عبادت میں تو پھر بھول کا جو حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے اس کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، دھیان روزے کی طرف، عبادت کی طرف آ گیا، اور اگر دھیان عبادت کی طرف آ جائے پھر بھی کھاتا پیتا رہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس طرح نماز کے دوران بندہ بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کیا، جب بھول گیا ہے عبادت میں حکمی علم بھول گیا ہے تو اب کیا کرے گا، سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر دھیان اللہ کی طرف سے ادھر ادھر چلا گیا ہے تو پھر کیا کرے گا، دھیان دوبارہ اللہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اگر ادھر سجدہ سہو نہیں کرتا، نماز نہیں ہوتی، اور ادھر پوری نماز کے اندر دھیان اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا تو یہ غفلت کی نماز ہوتی ہے، یہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ مالک کسی کو بازار بھیج دیتا ہے کسی چیز کے خریدنے کے لیے، وہ جا کر چیز خریدنا بھول جاتا ہے اور ایک چیز خرید لیتا ہے، واپس مالک کی طرف واپس لوٹنا یہ بھول جاتا ہے۔ بھولے تو دونوں ہی ہیں، ایک عبادت میں بھول جاتا ہے جسے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی طرف دھیان لے جانے میں بھول جاتا ہے، غفلت کرتا ہے، کسی اور طرف دھیان لے جاتا ہے، اور بھولے تو دونوں ہی ہیں، ایک پر سجدہ سہو ہے، ایک پر جیسے ہی یاد اسے آ جائے
کھانا پینا بند کرنا ہے، اور ایک دھیان اللہ کی طرف رکھنے والے کا دھیان ادھر ادھر چلا گیا ہے، تو دھیان فوراً اپنے اللہ کی طرف واپس لے کر جانا ہے۔ اس کا سجدہ صاحب یہی ہے کہ جیسے ہی پتہ ہو گیا ہے، یاد بات آ گئی ہے کہ میں تو نماز کے اندر ہوں، دھیان کدھر چلا گیا، میں تو روزے کے اندر ہوں، دھیان کدھر چلا گیا، وہ میں تو بھائی حج ادا کر رہا ہوں، دھیان کدھر چلا گیا، میں تو عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ دکھاوا کیوں آ گیا؟ فوراً کیا کرے؟ اللہ کی طرف دھیان واپس لے جائے، جدھر لے کر جانا ضروری ہے۔ اس لیے حکمی عبادت میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک حکمی علم کا ہونا ضروری ہے، اس میں اگر بھول چول ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو فوراً کیا کرے؟ جو حکمی علم ہے اس کی طرف رجوع کر لے، اور ایک 24 گھنٹے دھیان اپنا اللہ کی طرف رکھنا ضروری ہے۔ دھیان گیا تو عبادت گئی، اور حکمی علم کی تعلیم عبادت سے گئی، تب عبادت گئی۔ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں۔ یہ دے کر اللہ پروردگار کیا چاہتا ہے کہ یہ جب میرے حکم میں کوئی چیز خریدنے جائے تو چیز بھی خرید کر لائے، اور جس نے اس کو چیز خریدنے کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف واپس بھی لوٹ کر آئے۔ اسی لیے فرمایا انا للہ، تمہارا سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور تم سب اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہو۔ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو ان دو چیزوں کے لیے استاد پا جاتا ہے۔ ایک استاد وقتی ہوتا ہے جو ہمارا دھیان پھیر کر ابدی استادوں کی طرف لگا دیتا ہے۔ ابدی استاد وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آگے سے آگے استاد ہوتے چلے گئے ہیں۔ ابدی استاد جو ہوتے ہیں یہ بعض کے استاد ہوتے ہیں، یہ بعض کے جو استاد ہوتے ہیں یہ حقیقی استاد کے تمام شاگرد ہوتے ہیں۔ حقیقی استاد اللہ ہے، حقیقی استاد اللہ ہے۔ پھر جب کسی کو وقتی استاد مل جاتا ہے، جب وہ استاد کی طرف دھیان لگاتا ہے، یہ دھیان استاد کی طرف اس کا جب جاتا ہے تو وہ ابدی استادوں کی طرف دھیان لے جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر حقیقی استاد جس استاد کے حوالے کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب تک کسی کا دھیان استاد کی طرف نہیں جاتا تو حقیقی علم جو ہے اس کا وہ وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ اس کا دھیان اگر عبادت میں اللہ کی طرف نہیں جاتا تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت کے دوران بھول جاتا ہے تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح مجلس کی حضوری میں جب استاد کے سامنے آتا ہے تو استاد کی طرف دھیان اگر اس کا نہیں ہوتا تو استاد کا علم اسے سمجھ میں نہیں آتا، استاد کے علم سے وہ فیض یاب نہیں ہوتا۔ استاد کی مجلس میں جب آ جاتا ہے، یہ وقتی استاد جو ہوتا ہے یہ ابدی استادوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ابدی استاد جو ہیں وہ حقیقی استاد اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ جس کے سپرد چاہتا ہے اسے کر دیتا ہے، اور اسے علم حقیقی جو ہے اللہ کی ذات کا علم، صفات کا علم، اللہ کے افعال کا علم اس کے وہ قابل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ پروردگار کے علم کا وہ وارث ہو جاتا ہے۔ اب روزے میں دیکھیے کیا ہے، ایک عبادت کی طرف دھیان ہے، ایک چیز کو خریدنے کی طرف دھیان ہے کہ میں نے فلانی چیز خریدنی ہے، ایک مالک کی طرف واپس لوٹنے کی طرف دھیان ہے۔ اب روزے میں دو چیزیں ہیں، ایک روزہ عبادت اس کی طرف دھیان ہوتا ہے جو یاد رہتا ہے، بندہ پھر کھاتا پیتا نہیں ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ اس نے مجھے روزے کا حکم جو دیا ہے میں پورا کر رہا ہوں۔ ایک طرف عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور ایک طرف واپسی ہے جو اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ دھیان ہمیشہ جو اللہ کی طرف رکھتا ہے یہ شاگرد حقیقی ہو جاتا ہے، اور حقیقی استاد کی طرف سے جو اسے عطا ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی یہ نشانی تھی کہ وہ آخری نبی جب آئے گا تو تنام عینایہ ولا ینام قلبی، اس کی آنکھیں ضرور سوئیں گی لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے گا۔ وہ یہی بات ہماری امی جان امی جان عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب حبیب سرتاج جو ہیں فی کل احیان، وہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کریم کا بھی ارشاد ہوتا ہے میرے پاکیزہ بندے جو ہیں، میرے خاص بندے جو ہیں وہ کیا اٹھے بیٹھے والا جنوبہم، اور لیٹے پہلوؤں کے بل 24 گھنٹے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہوئی کہ نہیں بات کہ اللہ کی طرف سے یہ آیا بھی ہے اور اللہ کی طرف دھیان بھی رکھتا ہے، دنیا میں موجود ظاہری ہے لیکن حقیقت میں باطن کے اندر 24 گھنٹے اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہی وہ بات ہے اگر کوئی جان جائے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ،
اللہ بھی اپنے متقین بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ روزہ رکھ کر میرے ساتھ ہو جاؤ۔ روزہ رکھ کر کیسے بندہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ روزے میں عبادت کے اندر حکمی علم جو ہے اس میں کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ حکمی علم میں کھاتا پیتا نہیں ہے، اور جب بھول جاتا ہے تو روزہ اللہ توڑتا نہیں ہے، بھول گیا ہے نا، پھر جیسے ہی دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، روزے کی طرف دھیان چلا گیا، کیسے اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے تو اللہ پروردگار دھیان میں پھر کیا ڈال دیتا ہے؟ یہ علم ڈالتا ہے، یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ اللہ ڈال دیتا ہے کہ بندے تیرا تو روزہ ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بوڑھا ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلائے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اس پر ترس کھاتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کوئی سے بھوکا تھوڑی رکھنا چاہتا ہوں، پیاسا تھوڑی رکھنا چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرا بندہ میرے حکم پر جان مال ہر چیز قربان کرتا ہے۔ پھر اللہ ترس کھاتا ہے، اور بوڑھے کو اللہ یاد نہیں کرواتا، فرمایا تم بھی اسے نہ یاد کرواؤ کہ بھائی بابا جی تیرا تو روزہ ہے، اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ پروردگار ہمیں حکمی علم میں اپنا دھیان ابدی استاد کی صحبت میں، وقتی استاد کی صحبت میں دے کر حقیقی استاد اللہ پروردگار جو ہے اپنے قرب میں اسے لے جاتا ہے، اور پھر ایسا شیر و شکر معاملہ بنتا ہے کہ وہ استاد کی طرف جیسی محبوب کی طرف دھیان لے کے جاتا ہے، اللہ اپنی ذات صفات افعال کا پتہ بتاتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ہوتا ہے میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو ہندی بندا جا، اللہ اللہ کردا جا، وما توفیقی الا باللہ۔